نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 61 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259۔ سورۃ البقرہ میں موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل طور پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وہاں جا کر انہوں نے جب اس ارادے کا اظہار کیا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو پھر وہاں پر ان پر موت طاری کی گئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ پہلے پارے میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ دوسرا واقعہ جب ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل نہیں مل رہے تھے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا جائے، تو چنانچہ ایسا کیا گیا تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے اپنے قاتلوں کے نام بتا دیے کہ میرے قاتل میرے اپنے بھتیجی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ گزرا سورۃ البقرہ میں کہ وہ لوگ جو موت کے خوف سے بھاگ گئے تھے، پہاڑی دروں میں جا چھپے تھے، تو بزدلی کی وجہ سے بھاگے تھے، جہاد کو چھوڑ کر بھاگے تھے، اللہ کے حکم سے منہ موڑا تھا، تو پھر ان کو بھی وہاں پر موت دی گئی۔ اور پھر وہاں پر اس زمانے کے جو نبی تھے جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا تو انہوں نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ یہ 3 واقعات پہلے گزر چکے ہیں اور چوتھا واقعہ اس آیت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں او کالذی مر علی قریہ، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ شخص جو ایک بستی پر گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس بستی کی حالت یہ تھی کہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی تباہ و برباد ہو چکی تھی، نہ کوئی دیوار سالم تھی، نہ کسی مکان کی چھت باقی تھی، بلکہ پوری بستی ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی اور وہاں کوئی زندہ سلامت آدمی موجود نہیں تھا۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ بستی پر گزرنے والی شخصیت کون سی تھی، تاہم ان ساری روایات کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ شخصیت حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ اور وہ بستی کون سی تھی تو اس کے بارے میں تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت بابل پر بخت نصر نامی ایک ظالم اور مطلق العنان بادشاہ حکمران تھا۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ دنیا پر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ جو 2 مسلمان ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذوالقرنین ہیں جن کا ذکر بنی اسرائیل میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں، اور 2 کافر ہیں جن میں ایک یہی بخت نصر ہے اور دوسرا نمرود ہے۔
تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ بخت نصر کی حکومت تھی اور اس نے شام، فلسطین، یروشلم اور بیت المقدس پر حملے کر کے انہیں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ بے شمار بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا تھا، جو زندہ بچے انہیں غلام اور لونڈیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ واقعہ پیش کہاں پر آیا؟ یہ بستی کون سی تھی؟ تو بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ یروشلم کا شہر تھا۔ باہر طور جہاں بھی تھا، جو بستی تھی یا جو شہر تھا جس سے وہ گزرے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں بارونق اور آباد شہر تھا، مگر بخت نصر کی یلغار کے بعد اس وقت کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ تو جب وہ وہاں سے گزرے حضرت عزیر علیہ السلام، تو وہاں پر وہ کہنے لگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس قدر تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ سوال یا تو بستی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو کیسے دوبارہ آباد کریں گے، یا بستی والوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو جو سب مرے پڑے ہیں قیامت کے دن کیسے زندہ فرمائیں گے۔ مفسرین حضرات نے دونوں باتیں لکھی ہیں، تفسیر روح المعانی جلد 2۔ یہ بات ذہن میں رہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت میں کوئی شک و شبہ تردد نہیں تھا، بلکہ ان کی تمنا یہ تھی کہ کاش میں بھی اس کا نمونہ دیکھ لوں اور اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کا مشاہدہ کر لوں۔ چنانچہ بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس تعجب خیز سوال کا جواب اللہ رب العزت نے اس طرح دیا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، آپ پر 100 سال تک کے لیے موت طاری کر دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر آپ کو اٹھایا اور فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تم کتنی دیر ٹھہرے، یعنی اس حالت میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کیا ایک دن یا دن سے کچھ کم ٹھہرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم یہاں پر 100 سال تک ٹھہرے ہو۔ اور آپ کو باور کرانے کے لیے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیز کی طرف دیکھو، وہ متغیر نہیں ہوا، یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد گل سڑ کر خراب نہیں ہوا، نہ اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے، نہ ذائقہ اور نہ رنگ۔ یہ اللہ رب العزت کی کمال قدرت ہے کہ جلد خراب ہو جانے والی چیز کو اتنے لمبے عرصے تک محفوظ رکھا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عملی مشاہدہ اللہ رب العزت نے اس طرح کرایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ گدھے کی سواری آج کل تو معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ اچھی اور بہتر سواری تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی ہے۔ چنانچہ وہ گدھے پر سوار آ رہے تھے، ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا۔ ایک مقام پر اترے، کھانے کا کچھ حصہ کھایا اور باقی اپنے پاس رکھ لیا، گدھے کو قریبی باندھ دیا اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جس وقت سوئے تھے یہ دن کا ابتدائی حصہ تھا، شروع دن کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک سلائے رکھا۔ اس دوران بخت نصر مر گیا، بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور وہ بستی بھی نئے سرے سے آباد ہو گئی۔ تو جب عزیر علیہ السلام اٹھے، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود یا فرشتے کے ذریعے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نیند کی حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک اس حالت میں رہے، اور آپ کو مزید باور کرانے کے لیے حکم دیا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ان کے توشہ دان میں کھانے کی چیزوں میں سے انگور یا انجیر اور پینے کی چیزوں میں انگور کا شیرہ یا دودھ تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں چونکہ جلد خراب ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے کو اللہ رب العزت نے خراب ہونے سے بچایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ جو پروردگار کھانے اور پینے کی چیز کو اتنے لمبے عرصے تک خراب ہونے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ اتنی مدت تک تمہارے جسم کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔
اور اسی طرح کا یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں۔ اس مالک الملک نے اصحاب کہف کو بھی تو 309 سال تک ایک غار میں محفوظ رکھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو 100 سال تک آنچ تک نہیں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی حکمت کے ساتھ ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ پورا شہر آباد ہو گیا، مگر جس جگہ عزیر علیہ السلام آرام فرماتے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اسے مخفی کر دیتے ہیں، باوجود اپنی قوت اور طاقت کے کوئی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ مسلمان سب جانتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج یہ قوم بھی ایسی ہے جو دنیا میں موجود ہے، لیکن آج تک کوئی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکا کہ وہ کہاں پہ ہے اور کیوں نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہاں چاہتے ہیں، جس بات کو، جس چیز کو، اسے مخفی رکھ سکتے ہیں لوگوں کی نظروں سے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ فرمایا یہ سب واقعات پیش کرنے کا کوئی مقصد وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موت طاری کرنے کے بعد بھی پھر کس طرح زندہ کر دیا۔ اب دیکھو گدھا کس طرح زندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گل کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اور اس ایک لمبا عرصہ گزرا تھا، ایک آدھ دن کی بات تھی نہیں، ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے گلنے سڑنے کے لیے۔ ایک آدھ دن میں تو کوئی چیز گل کر سڑ کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتی۔ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا واضح اظہار ہے کہ ایک ایسا گدھا جسے مرے ہوئے 100 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اس کی ہڈیاں بکھر گئیں اور وہ گل سڑ گیا، اللہ تعالیٰ کس طرح اسے دوبارہ زندہ فرما رہے ہیں۔ جو ذات 100 سال کے بعد گدھے کو زندہ کر سکتی ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت میں تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو گدھے کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، اللہ رب العزت نے ایک ہوا بھیجی جس نے تمام ہڈیوں کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ ہڈیاں آپس میں مل گئیں اور ہڈیوں سے گدھے کا ڈھانچہ تیار ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر گوشت اور کھال چڑھا دی۔ اسی کی طرف یہی بات بتائی جا رہی ہے وانظر الی حمارک، عزیر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیں۔ اور دیکھو وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف نگاہ کرو، گدھا مر چکا ہے، گوشت گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں۔ تو فرمایا دیکھو کیف ننشزھا، ہم کس طرح ان کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہڈیاں ابھریں، ان کا ڈھانچہ تیار ہوا، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا، اور جب وہ تیار ہو گیا تو اللہ کے حکم سے وہ گدھا زندہ ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے ہارن بجا کر تیار ہونے کی اطلاع دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دو متضاد شانیں ایک ہی وقت میں ظاہر ہو رہی ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم اور کھانے پر اس طویل عرصے میں کسی نقصان کا ظاہر نہ ہونا یہ بہت بڑی نشانی، اور گدھے کا اسی مدت میں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جانا، اور ایک وقت میں دو متضاد چیزوں کو ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی تمام کثافتیں گل سڑ جاتی ہیں، صرف دم کی ہڈی کسی نہ کسی صورت میں باقی رہتی ہے، اور قیامت کے دن اسی ہڈی سے پورا ڈھانچہ اور پھر پورا جسم اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارک قبر میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔
تو فرمایا فلما تبین لہ، جب یہ تمام چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہو گئیں، ان کے سوال کا جواب مل گیا، انہوں نے حیرانگی کے انداز میں سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھوں سے دکھا دیا کہ اس نے نہ صرف پورے شہر کو آباد کر دیا بلکہ خود ان کو اور ان کے گدھے کو 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں اور مجھے علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، آباد کو برباد اور اجڑے دیار کو پھر سے آباد کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے علم الیقین، اگر کسی چیز کا علم کسی معتبر ذریعے سے ہو تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ دوسرا عین الیقین، یعنی اگر کوئی شخص خود اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھ لے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ اور تیسرا حق الیقین، اگر کوئی واقعہ خود اپنے ساتھ پیش آئے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا مذکورہ واقعہ علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین بھی ہے اور حق الیقین بھی ہے۔ عین الیقین تو اس حیثیت سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مردہ گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا، اور حق الیقین اس حیثیت سے کہ حضرت عزیر علیہ السلام خود 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت بے قید ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک چیز کے حق میں وقت کی رفتار اپنا کام کرتی رہے اور دوسرے کے حق میں ایک جگہ پر ہی رک جائے۔ واقعہ معراج بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی پوری سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔